بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اسے کچھ ضرورت پڑ گئی۔ وہ دوسری شخص کے پاس گیا اور اس سے کہا یار مجھے فلاں ضرورت ہے، تو اس کے لیے مجھے 1000 دینار قرضہ ضرورت ہے۔ اب جس نے قرضہ دینا تھا اس نے کہا یار تم کوئی گواہ لے آؤ جس کی گواہی میں تسلیم کر سکوں۔ تو جس نے قرضہ لینا تھا اس نے کہا یار میرے لیے اللہ کی ذات ہی گواہ کافی ہے۔ اور جس نے قرضہ دینا تھا اس نے کہا یار کہ چلو کوئی ضامن لے آؤ جو تمہارا ضامنی ہو، جو تمہاری ضمانت دے سکے۔ جس نے قرضہ لینا تھا اس نے کہا یار میرے لیے اللہ کی ذات ہی ضامن کافی ہے، نہ میرے پاس کوئی گواہ ہے نہ میرے پاس کوئی ضمانتی ہے۔ تو اب جس نے قرضہ دینا تھا اس نے کہا یار چلو ٹھیک ہے، تم نے حق بات کی ہے، سچی بات کی ہے۔ اس نے 1000 کا قرضہ اس کو ایک مدت کے لیے دے دیا، جو مدت ان کے درمیان طے پائی اس مدت کے مطابق اس نے قرضہ دے دیا۔ اب جس نے قرضہ لیا وہ قرضہ لے کے دریا کی دوسری طرف چلا گیا اور اپنی ضرورت پوری کی، اور ضرورت پوری کرنے کے بعد جب اس کی مدت پوری ہونے والی تھی تو اس نے 1000 دینار اکٹھے کیے، اور اکٹھے کر کے اس نے کہا یار میں جاؤں اور واپس جو ہے نا اس شخص کو دوں۔ وہ دریا کے پاس آیا، اس نے کشتی کی تلاش شروع کی، جہاز کی تلاش شروع کی، وہ کشتی کو جہاز مجھے مل جائے جو مجھے دریا کی دوسری طرف لے جائے تاکہ میں جا کے اس شخص کے گھر جا کے اس کا قرضہ واپس کر سکوں۔ وہ بڑی کوشش کرتا رہا لیکن اسے کوئی کشتی کوئی جہاز کوئی نہیں ملا۔ پھر وہ واپس گیا، گھر گیا، وہ واپس آ کے اس نے کیا کیا، لکڑی کا ایک ٹکڑا لیا اور لکڑی کے ٹکڑے میں اس نے سوراخ کیا، سوراخ کر کے 1000 دینار اس لکڑی کے ٹکڑے میں ڈال دیے، اور ساتھ ایک خط لکھ کے جس کے قرض دار کے نام جو ہے نا جس کو اس نے قرضہ واپس کرنا اس کے نام ایک خط لکھ کے اس میں ڈال دیا، اس کو اوپر سے بند کر دیا، اور بند کر کے اس نے وہ لکڑی کا ٹکڑا لایا اور دریا میں ڈالتے وقت اس نے اللہ کو کہا ہے اللہ تو جانتا ہے میری کنڈیشن کو، میری سچویشن کو، میں نے جو ہے نا کہ جب قرضہ لیا تھا تو میں نے تجھے ضامن بنایا تھا، تجھے گواہ بنایا تھا، اب اس کی مدت پوری ہونے والی ہے تو یہ قرضے کی اماؤنٹ جو ہے نا، یہ قرضے کی جو رقم ہے 1000 دینار یہ میں تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ اور یہ کیا ہے کہ اس نے وہ لکڑی دریا میں ڈال دی اور واپس چلا گیا۔ اب وہ دوسری طرف جس نے قرضہ لینا تھا اس نے کہا یار مدت پوری ہونے والی ہے، میں بندرگاہ کے اوپر جاؤں، شاید اس شخص نے کسی جہاز یا کسی کشتی کے تھرو میرے لیے کچھ سامان بھیجا ہو، کوئی میرا قرضہ واپس بھیجا ہو۔ جب وہ بندرگاہ کے اوپر آیا تو اس نے دیکھا وہاں کوئی کشتی نہیں ہے، کوئی بحری جہاز نہیں ہے۔ تو اس نے ادھر ادھر دیکھا، اس نے جب دیکھا جی اس کو جو ہے نا اور تو کچھ نہیں ملا وہاں سے، لیکن اس کے ایک لکڑی کا ٹکڑا اس کو نظر آیا، اس نے کہا یار یہ لکڑی کا ٹکڑا جو ہے میں گھر لے جاتا ہوں، اس کو ایندھن کے طور پر استعمال کر لوں گا۔ جیسے دریا میں یا سمندر میں جو ہے نا اکثر لکڑی ڈالو یا پانی میں لکڑی ڈالو وہ تیرتے تیرتے کنارے پہ جا کے کسی نہ کسی جگہ کھڑی ہو جاتی ہے، ایسے اس نے بھی یہی سمجھا کہ یہ کوئی عام لکڑی ہے اور اس کو اٹھا کے وہ لے کے چلا گیا۔ جب اس کو گھر میں گیا اس کو اس نے کہا یار اس کو ایندھن کے طور پر استعمال کروں گا، تو اس کو چیرنا چاہا، اس نے کہا جس کی 2 حصے کرتا ہوں یا چھوٹی کرتا ہوں جس کو جو ہے جب میں آگ میں جلاؤں گا آسانی کے ساتھ جل سکے۔ جب اس نے اس کے 2 حصے کیے تو اس کے اندر سے 1000 دینار نکل آیا اور اس کو وہ خط بھی مل گیا۔ اب اس نے وہ خط بھی لے لیا اور وہ 1000 دینار بھی لے لیے اور خاموشی اختیار کر لی۔ اب جس شخص نے قرضہ دینا تھا وہ شخص دوسری طرف پریشان تھا، اس کو جیسی جہاز ملا وہ واپس آیا، اس شخص کے گھر آیا جس کو اس نے قرضہ دینا تھا۔ اس شخص کے گھر آیا، اس کو کہا یار کہ میں معذرت کرتا ہوں، میں نے مدت کے اوپر تمہیں قرضہ دینا تھا، تو میں نے بڑی کوشش کی مجھے کوئی کشتی کوئی جہاز مل سکے لیکن مجھے نہیں ملا۔ اس نے اسے نہیں بتایا کہ جی میں نے لکڑی میں 1000 دینار ڈال کے بھیجے تھے، اس لیے کہ اس کا جو ہے نا اعتبار نہ اٹھ جائے اس سے۔ وہ خاموشی کی، اس نے کہا اچھا چلو مجھے یہ بات بتاؤ تم نے میرے لیے کوئی چیز بھیجی تھی؟ اس نے کہا یار نہیں، میں تمہارے لیے کیسے بھیج سکتا تھا کیونکہ مجھے جو ہے نا کوئی چیز نہ کوئی کشتی ملی تھی نہ کوئی جہاز ملا تھا۔ اب یہ پہلا جہاز یا پہلی کشتی آئی ہے جس کے شروع میں آیا ہوں اور میں سیدھا تمہارے گھر آ گیا ہوں، تو میں نے 1000 دینار لے کے آیا ہوں، یہ تم ادا کر دو۔ تو میں اس لیے جو ہے نا جو اس نے کہا اچھا، تو اس نے کہا جی چلو تم جو ہے نا تم میرے لیے کوئی چیز نہیں بھیجی، اس سے پہلے کوئی کشتی یا کوئی جہاز نہیں تمہیں ملا جو تمہیں مجھے مدت کے اوپر واپس میرے تک پہنچا دیتا،
تو تم نے اللہ کو ضامن بنایا تھا، اللہ پاک کو گناہ بنایا تھا، تو اللہ نے مجھے وہ قرض ادا کر دیا ہے جو تم نے لکڑی میں ڈال کے بھیجا تھا، وہ اللہ نے میرے تک پہنچا دیا ہے۔ یہ جو میں نے واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے نا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اپنے الفاظ میں، کوشش کیا کہ اپنے الفاظ میں جو ہے نا کہ آپ کو آسان کر کے اس کو بیان کر سکوں۔ یہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 2291 اور کتاب الکفالت کے مسائل کے بیانوں میں سے ایک بیان ہے، 2291 نمبر یہ حدیث ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ان لوگوں کا ایمان پختہ تھا، جس نے قرضہ دیا تھا اس کو بھی اللہ پہ بھروسہ تھا، اور جس نے قرضہ لیا تھا اس کو بھی اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا، ان کا ایمان پختہ تھا۔ اور جس نے جب قرضہ دیا تھا اس نے اللہ کو بھروسہ رکھ کے، اللہ کی ذات کے بھروسہ رکھ کے قرضہ دے دیا، اور جس نے قرضہ واپس کرنے کا وقت آیا تو اس نے اللہ کی ذات کے اوپر جو ہے نا کہ قرضہ اللہ کی ذات کے لیے جو ہے نا اللہ کی ذات کو گناہ بنا کے، اللہ کی ذات کو گواہ بنا کے اور اللہ کی ذات کو جو ہے نا ضامن بنا کے قرضہ دیا تھا، تو اس نے جب اسے واپس کیا تو جو ہے نا کہ اللہ نے اس کا قرضہ اس تک پہنچا دیا۔ یہ ہے ایمان کی پختگی۔ جب انسان کی نیت صاف ہو، جب انسان کا دل صاف ہو، اللہ دلوں کی بید جانتا ہے، اللہ دلوں کی جو ہے نا راز جانتا ہے، جب اللہ جانتا ہے سب کچھ تو پھر اللہ آپ کی غیبی مدد کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، اور جب انسان کی نیت صاف ہوتی ہے تو پھر اللہ پاک آپ کی غیبی مدد کرتا ہے۔ اللہ پاک آپ کی وہاں سے مدد کرتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کی مدد کہاں سے ہو رہی ہے۔ اللہ جو ہے نا کہ اللہ ہمارے دین کو، ہمارے ایمان کو پختہ کرے، اور اللہ ہمیں اپنے ایمان کے اوپر جو ہے نا پختگی اختیار کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا اس بات کے اوپر یقین آ جائے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جزاک اللہ۔